سورہ کہف اور دجال کا تعلق۔ دجال اعظم سے بچاؤ کی تدبیر۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب سورہ کہف اور دجال کے تعلق پر لکھی جانے والی اپنی تحقیقی کتاب مرجع ایمان و مادیت میں فرماتے ہیں، جمعے کے روز جن صورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرا معمول ہے، ان میں سورہ کہف بھی شامل ہے۔ حدیث نبوی کے مطالعے کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس روز سورہ کہف پڑھنے کے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کو دجال سے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا اس صورت میں واقعی ایسے معنی و حقائق اور ایسی تنبیہ یا تدبیریں ہیں جو اس فتنے سے بچا سکتی ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بار بار پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور جو وہ سب سے بڑا آخری فتنہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، مابین خلق آدم کی پیدائش سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کتاب اللہ اور اس کے اسرار و علوم سے سب سے زیادہ واقف تھے، قرآن کی ساری صورتوں میں سے آخر اس سورہ کا انتخاب ہی کیوں فرمایا؟ مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی خصوصیت کے آخر کیا سبب ہے، اور اس حفاظت اور بچاؤ کا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، سورہ سے کیا معنی و تعلق ہے۔ قرآن مجید میں چھوٹی بڑی، قصار مفصل اور طوال مفصل ہر طرح کی صورتیں موجود تھیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر اس سورہ کا انتخاب کیا گیا اور یہ زبردست خاصیت اس سورہ میں رکھی گئی؟ مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ یہ سورہ قرآن کی ضرور ایسی منفرد سورہ ہے جس میں عہد آخر کے ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے، جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا۔ اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردہ زہریلے اثرات کو توڑ سکتا ہے اور اس کے بیمار کو مکمل طور پر شفا یاب کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سورہ اس سے پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے معنی کو اپنے دل و جان میں اتارے، جس کا راستہ اس سورہ کا حفظ اور کثرت سے تلاوت ہے، تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فتنے سے محفوظ رہے گا اور اس کے جال میں ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔ اس صورت میں ایسی رہنمائی، واضح اشارے، بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عہد میں اور ہر جگہ دجال کے فتنوں کا سامنا کر سکتی ہے اور اس بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہے جس پر اس فتنہ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ سورہ ذہن و دماغ کو اس فتنے کے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے، اس کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔ اس میں ایک ایسی روح اور اسپرٹ ہے جو دجالیت اور اس کے علمبرداروں کے طرز و فکر اور طریقۂ زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کے ساتھ نفی کرتی ہے اور اس پر سخت ضرب لگاتی ہے۔ سورہ کہف میں 4 واقعات کا ذکر ہے۔ غار کے لوگ جنہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ 2 آدمیوں کا قصہ جس میں ایک آدمی کو اپنی مال و دولت پر بہت زیادہ غرور تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، زندگی کی حقیقت کا واقعہ اور اللہ کی طرف پکار کا واقعہ۔ اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتے ہیں، ایمان کی پختگی کا، دولت کی آزمائش، علم کی وسعت، خلوص اور آخرت کی تیاری کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن واقعات کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کیے نہیں ہوتا، بس ہم ہی بے صبر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معاملات پر صبر نہیں کرتے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سورہ کہف کے بارے میں میری یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔